اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ وقت کو ادھر ادھر کرنا ہے اور ہمارے کھانے پر کوئی اثر نہیں آنا چاہیے، تو اللہ کی قسم ہرگز روزے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم ذرا بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر اپنے ان بھائیوں کو بھی ذرا یاد کر لے کہ جنہیں عام دنوں میں بھی کھانا اور پانی نصیب نہیں ہوتا۔ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ جس کے 15 دن اور جس کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لحاظ سے ہم اور آپ نہایت ہی قابل مبارکباد اور خوش قسمت ہے، اس لیے کہ ان گھڑیوں کا مل جانا، اس رمضان کا مل جانا اور ایسی قبولیت والی گھڑیوں کا مل جانا انسان کی نجات اور انسان کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور دوسری طرف ان اوقات کو لہو و لعب میں گزار دینا، سستی و غفلت میں گزار دینا انسان کے لیے افسوس کا، پکڑ کا اور شرمندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام سے تقریر کر رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ ذرا منبر سے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ منبر سے قریب ہوئے تو جو صحابہ قریب بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر بھی آپ نے اسی طرح کہا، تیسری سیڑھی پر بھی آپ نے کہا آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ اس دعا کو قبول کر لیجئے۔ ہم اپنی دعاؤں کے بعد آمین کا لفظ کہتے ہیں، اس کا میننگ اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس دعا کو آپ قبول کر لیجئے۔ جب آپ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آج آپ سے ایک ایسی بات ہم نے دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ منبر پر چڑھ رہے تھے اور آمین آمین 3 مرتبہ آپ کہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ذکر فرمائیں ان کو سننے کے بعد ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ کہیں میرا نام ان لوگوں میں نہ آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ میں جب منبر پر چڑھ رہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار، حضرت جبرائیل وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر سناتے ہیں۔ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر کچھ بد دعائیں کر رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے، بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار
اور وہ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میں بد دعا کروں گا اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس بد دعا پر آمین کہیے، تو کیا اس بد دعا کے رد ہو جانے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایسی بد دعائیں ہیں کہ کہنے والا، بد دعا کرنے والا وہ فرشتوں کا سردار ہے اور اس پر آمین کہنے والا وہ نبیوں کا سردار ہے۔ ان میں ایک بد دعا جو ہمارے آج کے اس موضوع سے، رمضان المبارک سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ تھی، حضرت جبرائیل نے بد دعا کی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے لیکن وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ بڑی فکر مندی کی بات اور بہت زیادہ سوچنے کی بات کہ ایسا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ بہانے سے اپنے بندوں کی مغفرت فرما رہا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں پروانے مل رہے ہو کہ یہ کام کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، یہ کام کرو گے تو جہنم سے آزادی مل جائے گی، فلاں کام کرو گے تو میرے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ اتنی زیادہ بشارتیں ہونے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ رحمتیں ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ مغفرت سے دور رہ جاتا ہے، وہ اپنی مغفرت نہیں کراتا ہے، تو اس سے بڑا محروم اور اس سے بڑا بدقسمت کوئی ہو نہیں سکتا۔ باقی جو دو بد دعائیں تھی، اس میں ایک بد دعا ان لوگوں کے بارے میں تھی جنہوں نے اپنے والدین کو پایا یا والدین میں سے کوئی ایک ان کے پاس موجود تھا، وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر سکتے تھے، لیکن وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکے اور ان کو راضی نہیں کر سکے۔ تیسرے وہ شخص تھا جس کے سامنے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ اتنا بخیل ہو، اتنا کنجوس ہو کہ وہ اپنی ذرا سی زبان کو ہلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تک نہیں بھیجتا۔ لہذا اس حدیث پر ہم ذرا غور کریں کہ کیوں اتنی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حضرت جبرائیل نے خود اور خود اللہ رب العزت نے اس مہینے کو عطا فرمائی۔ اصل میں دنیا کا نظام ہے، دنیا کا رواج ہے کہ بعض مواقع اور بعض گولڈن چانس انسان کے لیے ایسے دیے جاتے ہیں، اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے تو وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، اور اگر کوئی اس سے غافل رہ جائے تو بعد میں وہ پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ کاش اس وقت میں حاضر رہتا تو وہ جو بھی آفر مل رہا تھا وہ مجھے مل جاتا۔ آپ دیکھتے ہیں مختلف تہواروں کے موقع پر ایمیزون پر، فلپ کارٹ پر اور نہ جانے کتنے ایسے ایپ ہیں، اس پر آفر نکلتے ہیں کہ آپ کو 50% آفر دیا جائے گا، 1000 کی چیز 500 میں ملے گی، اتنے کی چیز اتنے میں ملے گی، اور ان کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت میں یہ آفر چلتا رہے گا۔ جو شخص معلومات والا ہوتا ہے، جانکار ہوتا ہے، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقت ایسا متعین کرتے ہیں جب سارے لوگ سو رہے ہو یا بہت سارے لوگ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہو، رات کے 3 بجے 4 بجے ایسے وقت وہ ڈیل کھلتی ہے کہ فلاں موبائل آج جو ہے اتنے زیادہ آفر کے ساتھ ملے گا۔ تو جو لوگ دنیاوی اعتبار سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ لپک کر اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے روپیے اور پیسے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت ویسے تو انسان کی پوری زندگی میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے اپنے سے قریب کرتا ہے، اسے موقع دیتا ہے، لیکن یہ ایک مہینہ گولڈن چانس ہر مسلمان کو دیا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو درست کر لو اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اور یہ اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا یہ عزم دکھاؤ کہ اب تک جو زندگی گزر چکی ہے وہ گزر چکی، اب آئندہ کی زندگی تقوی والی زندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں روزوں کا جو مقصد بتایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟
اس کا مقصد کسی انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، اس کا مقصد کسی انسان کو تکلیف دینا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے اللہ کے خزانے میں نعوذ باللہ کمی آ گئی تو اب جو ہے تھوڑا لوگ جو ہے 1 مہینہ بھوکے پیاسے رہے۔ ہرگز ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، ذرا تقوی مجھے سمجھائیے۔ حضرت ابی نے کہا کہ امیر المومنین، کیا کبھی آپ ایسے درختوں کے درمیان سے گزرے، ایسی جھاڑیوں کے درمیان سے جہاں دونوں سائڈ سے دونوں طرف سے کانٹے لگے ہوئے ہو؟ کہا کہ ہاں، وہاں سے میں گزرا ہوں۔ اس موقع پر آپ کیا کرتے ہیں جب دونوں سائڈ سے کانٹے لگے ہوئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا شمرت وتحذرت، کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو بچا لیتا ہوں کہ کہیں میرے کپڑوں کو وہ کانٹے نہ لگ جائے اور میرے کپڑے زخمی نہ ہو جائے، میرے کپڑے خراب نہ ہو جائے۔ حضرت ابی نے کہا یہی تو تقویٰ ہے۔ زندگی میں ایک مسلمان کو، ایک انسان کو اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ اس کے دونوں کناروں سے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز ہر طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے گزر جائے کہ کہیں کسی حرام کا لقمہ، کوئی حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں نہ چلا جائے، کوئی ناجائز لقمہ اس کے پیٹ میں نہ چلا جائے، کوئی ناجائز کام اس سے سرزد نہ ہو جائے۔ اسی کا نام تقوی ہے، اور اسی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے یہ 1 مہینے کی ٹریننگ اللہ رب العزت کی طرف سے بطور فرض مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ اور دیکھیے کہ علماء لکھتے ہیں اگر کوئی شخص، خود ہر انسان اپنے آپ پر غور کرے کہ رمضان المبارک میں جو اس کی زندگی تھی، جس طرح وہ عبادتوں کا پابند، تلاوت کرنے والا، حلال حرام کی تمیز کا رکھنے والا، اور بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جاننے والا تھا، تو ذرا رمضان المبارک گزرنے کے بعد انسان اپنے آپ پر غور کرے کہ کیا اب بھی وہی صورتحال موجود ہے، کیا اب بھی وہی تقویٰ اس کے اندر موجود ہے؟ اگر ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹریننگ پیریڈ تم کو دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ جو 1 مہینہ تمہاری ٹریننگ کرنا چاہتا تھا، اس ٹریننگ میں تم کامیاب ہو گئے اور تم بامراد ہو گئے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر رمضان گزر جانے کے بعد وہی ہمارا حال رہا، نہ نمازوں کا اہتمام اور نہ ہی سر جھوٹ کی تمیز، نہ حلال حرام کا کوئی مقابلہ، نہ ان میں کوئی فرق، اگر وہی پرانی روش باقی رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو جیسے گزارنا تھا اس طرح سے نہیں گزارا، ہماری ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی۔ انسان کسی ڈیوٹی پر، کسی جاب پر جاتا ہے، اس کو کچھ دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ٹریننگ کے بعد پھر اصل کام پر لگایا جاتا ہے۔ اگر اصل ڈیوٹی شروع ہونے کے بعد وہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، کام صحیح سے نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس نے ٹریننگ صحیح دل لگا کر نہیں حاصل کی، ٹریننگ میں یہ صحیح نہیں تھا۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کا معاملہ ہے کہ یہ 1 مہینہ جو دیا گیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پانے والے بن جائیں۔ دیکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ ہے، ایک 8-10 سال کا لڑکا بھی اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اس کے سامنے، جبکہ اس کے امی ابو کمرے میں آرام کر رہے ہیں، ابو جاب پر گئے ہوئے ہیں، اس کے گھر میں فریج ہے، مٹکا ہے، وہ جا کر پانی پی سکتا ہے، دھوپ ستا رہی ہے، حلق سوکھ رہا ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کو بھی یہ معلوم ہے کہ میں نے یہ روزہ اللہ رب العزت کے لیے رکھا ہے، اگر میں 1 گھونٹ بھی پانی پی لوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس مہینے میں چھوٹے سے بچے کے ذہن میں بھی تقوی والی یہ صفت آ جاتی ہے، اور بڑے لوگوں کے ذہن میں بھی یقیناً یہ صورت ہوتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا جو ڈر اور اللہ رب العزت کا جو خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہتا۔ اس کی وجہ علماء یہی لکھتے ہیں
کہ جو موقع ہمیں دیا گیا تھا ہم نے اس کو صحیح سے نہیں گزارا، اس لیے اس کے اثرات بعد والی زندگی میں باقی نہیں رہتے ہیں۔ یہ روزہ جو ہمیں دیا گیا ہے یہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے، اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو سنوارنے کے لیے یہ روزہ ہمیں دیا گیا ہے۔ اگر اس روزے کے اصول و آداب ہم سامنے نہ رکھیں اور صرف یہ سمجھے کہ اس میں بس ہماری روٹین کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا ہے، بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بریک فاسٹ 9-10 بجے ہوا کرتا تھا اب اس کو جو ہے ہم سحری میں کر لیں گے، 5 بجے سحری کر رہے ہیں تو سحری کا بھی ہم نے کھا لیا اور جو بریک فاسٹ کا تھا وہ بھی سحری میں کھا لیا۔ اب دوپہر میں صرف بھوکا رہنا ہے، جب افطار کا ٹائم آئے گا تو دوپہر کی بھی جو ہے تلافی ہو جائے گی اور جو کچھ بچا کچا تھا وہ اس میں پورا کر دیا جائے گا۔ اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ وقت کو ادھر ادھر کرنا ہے اور ہمارے کھانے پر کوئی اثر نہیں آنا چاہیے تو اللہ کی قسم ہرگز روزے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم ذرا بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر اپنے ان بھائیوں کو بھی ذرا یاد کر لے کہ جنہیں عام دنوں میں بھی کھانا اور پانی نصیب نہیں ہوتا۔ اور روزے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا اپنے نفس کو تکلیف میں ڈال کر، مشقت میں ڈال کر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور پھر دیکھے کہ کیا مزہ آتا ہے اللہ رب العزت کو پکارنے کا اور اللہ رب العزت کو آواز لگانے کا۔ روزے کے جو مقاصد تھے اگر ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں تو کیا کہ ہمیں رمضان کے بعد اس کے اثرات ملیں گے۔ بہت سے ایسے روزے دار ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی رمضان کی برکتیں اور رمضان کی رحمتیں انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ خود میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزے کے بدلے میں سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں، راتوں میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے والے ایسے ہیں کہ سوائے ان کو تکلیف کے اور پیر دکھانے کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری نیت درست نہ ہو اور ہمارا مقصد درست نہ ہو تو اس موقع پر یہ ہوتا ہے۔ تو خدارا جو ایام گزر گئے ہیں جیسے گزرے اچھے گزرے ہیں تو اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لائے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اب بھی اللہ رب العزت نے 15 دن ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ان 15 دنوں میں ہم روزے کی معنویت کو، روزے کے مقصد کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عبادتیں ہم مسلمانوں کو دی گئی ہے تو اس کا مقصد جہاں پر دینی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دیتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بڑی حکمتیں اس کے اندر رکھی ہے۔ آج زمانہ ترقی کر رہا ہے اور ہر چیز کو سائنس کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ جو روزے جیسی عبادت ہے اس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سومو تصیحو، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ روزے کے ذریعے انسان اپنی صحت کو بحال کر سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس اس پر بڑی بڑی ریسرچ پیش کر رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے فلاں بیماری سے حفاظت ہوتی ہے، فلاں بیماری ختم ہوتی ہے، فلاں چیز سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ یہ تمام ریسرچ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جو نیت کرنی ہے وہ یہ نیت ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو رمضان کا روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے ہوئے ہے اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ثواب کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں، ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے روزہ رکھ رہے ہیں اور اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں ثواب تو ملتا ہی رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دنیاوی فوائد ہے وہ فوائد بھی ہمیں حاصل ہوتے رہیں گے۔ اور خدا نخواستہ کوئی بندہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے روزہ رکھے، میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ فلاں بیماری چلی جائے اور میں جو ہے تھوڑا سا فریش ہو جاؤں، جسم جو ہے ہلکا ہو جائے، تو اس کو دنیاوی فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے
لیکن اس کو ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہم دونوں باتیں ذہن میں رکھیں کہ نیت تو ہمیں ثواب کی کرنی ہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک چیز جو ایکسٹرا ہمیں دے رہا ہے وہ دنیاوی فوائد بھی ہے جو ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی دوسری اہم عبادت وہ تراویح ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا اور قرآن پاک کا اس میں سننا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کی راتوں میں کھڑا رہتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں ہی کیا بلکہ پورے ملک میں، پورے علاقے میں اب وہ منظر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑ رہی ہیں۔ الحمدللہ جوانوں میں، بوڑھوں میں، بچوں میں تراویح کا، نمازوں کا شوق پیدا ہو رہا ہے، لیکن اب بھی کچھ نوجوان ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں، ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم ایک قرآن کہیں پر مکمل کر لیں اس کے بعد ہمیں تراویح نہیں پڑھنی ہے، یا یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، ذمہ داری ہماری ختم ہو گئی۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے چاہے 10 دن میں یا کتنے ہی دن میں قرآن پاک کہیں پر مکمل پڑھ لیا ہو، لیکن عید کا چاند نظر آنے تک آپ کو تراویح اور پڑھنی ہے، چاہے آپ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں یا کہیں پر دوست احباب جمع ہو کر جو قرآن پڑھنا جانتا ہو وہ پڑھا دے، آپ کو تراویح کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح یہ نیکیوں کے کمانے کا زمانہ ہے اسی طرح یہ مال و دولت کے کمانے کا بھی زمانہ ہے، اور حقیقت میں ہے بھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کو بڑھا بھی دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی عید وغیرہ کی خریدیوں کے لیے وہ چل پڑتے ہیں، مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ اگر میرا نماز میں چلا گیا تو میرے بہت سے کسٹمر چلے جائیں گے، لیکن ایک مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے، رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے رزق کمانے بیٹھے اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے؟ ہم اللہ کو راضی کرنے کے بعد اگر رزق کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہمیں دے گا اس میں یقیناً برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایسا عبادت کا شوق اور ایسا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے اس رمضان المبارک کا کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو غفلت میں گزر جائے اور ہمارے لیے وہ شرمندگی کا بعد میں ذریعہ بنے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول لکھا ہے علماء نے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے جب رمضان المبارک آتا ہے تو وہ لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش انہیں ایک لمحہ دے دیا جاتا اور اس رمضان میں وہ دنیا میں آتے اور کچھ نہ کچھ نیکی کما کر چلے جاتے، ایک سبحان اللہ کا موقع دے دیا جاتا، ایک الحمدللہ بولنے کا موقع دے دیا جاتا، اور وہ واپس آ کر وہ نیکی کماتے اور اس دنیا سے چلے جاتے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے قدر نعمت بعد الزوال نعمت، کہ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت ہم سے رخصت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ نعمت ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس سے حتی الامکان فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے معمولات سنتے چلے جائیے کہ رات رات بھر آپ کی پیٹھ بستر پر نہیں لگتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کا حال تھا، حالانکہ آپ بخشے بخشائے تھے، لیکن اس کے باوجود عبادتوں کا یہ عالم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عام دنوں کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی رات کی نماز پڑھتے تھے تو کھڑے کھڑے تلاوت کر رہے ہیں اور پیروں پر سجن آ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو آپ کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی، جو ایمان کی دولت مجھے دی اور جو کچھ نعمتیں دی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔
محترم حضرات، یہ دو باتیں، ایک روزہ اور دوسرے تراویح، یہ اس مہینے کی خاص عبادتیں ہیں۔ ہم سے اب تک جو کچھ ہوا ہے، اگر اچھا ہوا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا در اور اللہ کا دربار ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ ہم رو کر گر گڑا کر اللہ سے توفیق بھی مانگے اور اپنے روٹے ہوئے رب کو منا کر ان عبادتوں میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگائے، تاکہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جنہیں اللہ رب العزت جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں سنا پچھلے جمعہ میں، اس کے متعلق ایک بات صرف یہ ذکر کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں، بہت سے حضرات اپنی زکوٰۃ کا صحیح کیلکولیشن کر کے، وہ صحیح حساب کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اندازے سے کسی نے 50,000 زکوٰۃ نکالی، کسی نے 30,000 نکالی، کسی نے 2-5 لاکھ روپے نکال لی اور مطمئن ہو گیا کہ میری زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ علماء سے، مفتیان سے معلوم کریں کہ کس کس مال پر زکوٰۃ لازم اور واجب ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی لاکھوں میں زکوٰۃ نکل رہی ہے، اگر ہزاروں میں وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ان کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں، اور یہ ان کے لیے پکڑ کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پہنچے گا، اس کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو اس کے مال کو ایک گنجے سانپ اور اژدہے کی شکل دی جائے گی، اور وہ اژدہا اس کو ڈستا رہے گا اور یہ کہتا رہے گا کہ میں ہی وہ تیرا مال ہوں جسے تو بچا بچا کر رکھتا تھا، اب لے اس کے مزے چکھتا رہے۔ لہٰذا صحیح حساب کر کے، صحیح کیلکولیشن کر کے ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ گھر کی خواتین کے جو سونے چاندی کے زیورات ہیں اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ اب یہ دوسرا اشرا بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا، تیسرا اشرا شروع ہونے والا ہے۔ اس کی ایک بہت اہم عبادت اعتکاف ہے۔ سب دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ کے در پر پڑ جانا اور اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جانا، یہ اعتکاف ہے۔ لہٰذا ہم ضرور اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں، ہمارے گھر میں اگر 3-4 نوجوان بچے ہیں، کسی ایک بچے کو اعتکاف میں ضرور بٹھائے۔ وہ ہمارے لیے بھی دعائیں کرے، گھر والوں کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، اور خاص طور پر اسلامی ممالک کے لیے، عالم اسلام کے لیے بھی وہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے محلوں میں بس جو بزرگ حضرات ہیں، جو ہمیشہ ہر سال جو اعتکاف کرتے بس وہی اعتکاف کر رہے ہیں، ان میں نئے لوگ جڑ نہیں رہے ہیں۔ تو ہمارے گھر کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے 1-2 نوجوان بچوں کو بھی اعتکاف میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو ہم تمام کے لیے مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اب تک جو عبادتیں ہم نے کی ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے، اور آئندہ بھی اپنی توفیق کے ساتھ ہمیں اللہ رب العزت اپنا فرما بردار بنا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔